اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اصحاب الحجر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 15ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے۔ 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ موضوع اس کا جو ہے وہ آخرت کا اس بات ہے، رسالت کا ہے، کتاب اللہ کا ذکر، اس کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں حفاظت قرآن کے حوالے سے جو مشہور آیت ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر آتی ہے۔ تو گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس گزشتہ صورت کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ذکر کتاب پر، اس کا آغاز بھی ذکر کتاب سے ہی کیا جائے، تو یہ مناسبت ہوگی اس کے اختتام اور اس کی ابتدا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جمہور کے ہاں راجح قول اس کے اندر یہی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کہ اس پر ہم ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اس کی کیا مراد ہے یہ معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ یعنی ایسی کتاب جس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کہلانے کی مستحق نہیں۔ اور قرآن مبین جو یہاں صفت لائی گئی، اس سے مراد کہ جس کے دلائل نہایت روشن ہے، جس کے جو اصول ہیں وہ نہایت صاف ہیں، واضح ہیں، اور احکام اس کے معتدل، ان کی بنا جو ہے وہ یسر پر رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کو ہم نے جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی نصیحت کے اعتبار سے اس میں ایسے واضح اور محکم دلائل موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص خالی ذہن ہو کر اگر اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، غیر جانبدار رہتے ہوئے، اس کے لیے بہت سا سامان اس میں موجود ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جس وقت کے آرزو کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو دو طرف پڑھا گیا ہے، ربما بھی اور ربما بھی۔ آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ کہ وہ فرما بردار ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے۔ اس کے بارے میں دو قول کہ یہ کون سا وقت مراد ہے جس وقت وہ ایسی حسرتیں کریں گے، ایسی خواہشات کریں گے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مواقع ہیں جو ظاہراً کفار کی ناکامی کے اور مسلمانوں کی کامیابی کے ہوتے ہیں، تو وہ ہر اس وقت میں کیا کریں گے، خواہش کریں گے۔ جیسے اس کی مثالیں بھی دی بعض مفسرین نے، جیسے جو ہے غزوہ بدر کے وقت جو دنیا کی مثال ہو گئی، فتوحات اسلامیہ کی ہر منزل پر یہ بھی دنیا کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آخرت کے وقت جب موحدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس وقت یہ کیا کریں گے، خواہش کریں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً جو ہے یہ آخرت کے اندر اس بات کی خواہش کریں گے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ذرہم یعنی ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا کہ کھائیں، ویتمتعوا اور یہ خوب برت لیں، یعنی نفع اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں،
وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا آرزوؤں نے، امیدوں نے۔ مطلب یہ لمبی لمبی امیدیں لگاتے رہے، ٹھیک ہے، اسی چیز نے ان کو جو ہے دھوکے میں ڈالی رکھا کہ ہمارا مال ہمارے کام آ جائے گا، ہماری اولادیں ہمارے کام آ جائیں گی، ہمارا منصب ہمارے کام آ جائے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ اس چیز کی حقیقت کو جان لیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی ضمن میں نا کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدبختی اور بدنصیبی کی علامت، یہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدنصیبی کی، بدبختی کی علامت، اور پھر انہی 4 کا جو عکس بن جائے گا وہ علامت ہو جائے گی خوش نصیبی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز اس میں سے ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ ایسی بن جائے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بند ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی وقت کوئی بسا اوقات انسان پر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پر دقت طاری ہو جاتی ہے کہ خشیت الہی کے سبب، لیکن اب کوئی انسان ایسا ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہی بند ہو خشیت الہی سے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی آنکھ پر کیا ہوتا ہے، جہنم کی آگ حرام ہو، ٹھیک ہے، جو عین بکت من خشیت اللہ، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جو عذاب سے محفوظ ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہو جس سے آنسو نکل، اور دوسرا جو بات تحرس فی سبیل، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے کیا رہے، جاگتی رہے۔ تو دوسری بات سخت دلی، کہ انسان کا جو دل ہے نا اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کا یہ اس بات کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کس طرح ناقدری کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، دونوں اس میں داخل، کہ یہ احساس ہی ختم ہو جائے، انسان بالکل جو ہے وہ سخت دل ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ انسان لمبی لمبی امیدیں لگانا شروع کر، ٹھیک ہے، کہ مثلا آج میری پوزیشن یہ ہے، 5 سال بعد جو ہے نا میں یہاں پر ہوں گا، 2 سال بعد یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد جو ہے نا صرف یہ ہو کہ ایک اپنے انا کو تسکین پہنچانی، اپنی ذات کو تسکین پہنچانی، ورنہ نفس یعنی لمبی امیدیں لگانے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ طول عمل کی بجائے اسلام کس کی تعلیم ہے، قناعت، صبر و شکر، کہ اگر انسان کے حالات تنگ ہیں تو وہ صبر کرے، اور اگر اس کے حالات بہتر ہیں تو وہ کیا کرے، اس پر شکر کرے۔ اور چوتھی چیز دنیا کی حرص، ٹھیک ہے، جیسا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک مفہوم یہ ہے اس کا کہ اگر ابن آدم کو مال کی ایک وادی پوری دے دی جائے تو وہ دوسری کی تلاش میں لگے۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ یہاں تک کہ 4 باتیں جو ہیں یہ بدنصیبی کی اور محرومی کی علامت۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے تو من طال عملہ خواب عملہ یا خسر عملہ، کہ جو شخص لمبی امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل جو ہے نا وہ ضرور کیا نقصان اٹھانے والا ہے، اس کے عمل میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر، یعنی ایک معلوم لکھا ہوا اس کے لیے پہلے سے طے تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون، ٹھیک ہے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت اپنے مدت سے کیا نہیں کر سکتی، نہ تو سبقت کر سکتی ہے ایک لمحہ آگے، وما یستاخرون، نہ ایک لمحہ مؤخر۔
کہ عذاب کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آ رہے، ایسا بھی نہیں، جو وقت مقرر ہے اس سے تاخیر ہو جائے، یہ بھی نہیں۔ یعنی جو بالکل کتاب معلوم ہوگا، وقت معلوم، اسی پر عذاب ہے، نہ تو اس سے ایک لمحہ مؤخر نہ ایک لمحہ مقدم۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر اتارا گیا الذکر، نصیحت، پیغمبر کا ان لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، انک لمجنون، بے شک آپ تو مجنون ہیں، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی سچے ہیں تو آپ ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آتے ہمارے پاس کوئی فرشتہ، اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے فرما رہے ہیں کہ نفس بات تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہر پیغمبر کو معجزات دیے جاتے ہیں، مطلق معجزات سے تائید ہر نبی کی گئی، لیکن خاص فرمائشی معجزات کا ہونا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، جب کام پورا ہو جائے، جو وقت ہم نے طے کیا ہو، وما كانوا اذا منذرین، اور جس وقت فرشتے آ گئے اس وقت جو ہے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور جہاں تک بات یہ قرآن کی رہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اتارا الذکر، نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی نگہبان، یعنی اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس کے الفاظ کے اور اس کے معنی مفاہیم کے ہم ہی نگہبان۔ تو جس طرح قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے جو معنی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جس طرح حفاظت قرآن ہے، اسی طرح یہ آیت کس کو، حفاظت حدیث کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، حدیث جو ہیں وہ قرآن مجید کا ہی بیان ہے۔ تو جس طرح اس آیت سے حفاظت قرآن معلوم ہوتی ہے، اسی طرح حفاظت حدیث پر بھی آیت کیا کر دلالت کر۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بہت سے سامان اور اسباب بنائے، اس کی بہت سی ظاہری صورتیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا کہ وہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی جو عام طور پر اور کوئی زبان یا بات اتنی جلدی نہیں سمجھتا، اس عمر میں بھی قرآن مجید کے وہ کیا ہو جاتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص غیر مسلم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو یقین کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں، یعنی اس کے یقینی ہونے میں ہم کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں نہیں۔ اور ولیم میور، یہ مستشرق گزرا ہے 12ویں صدی ہجری، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے 1200 سال کے اندر قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی۔ ٹھیک ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح آخری ہے، یہ کتاب بھی آخری ہے، اب رہتی دنیا تک کے لیے ابدی قانون اور ہدایت نامہ یہ قرآن مجید ہی ہے۔ تو یہ بھی اس کی حفاظت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اہمیت کے پیش نظر اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اور اس کے برعکس گزشتہ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ ایک خاص پیغمبروں تک کے لیے، خاص اقوام تک کے لیے اور ایک خاص وقت تک کے لیے، اسی وجہ سے ان کی حفاظت جو ہے انہی کی امتوں پر
اس کی ذمہ داری ڈالی گئی. اس کے برعکس قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس طرح عالمگیر ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی عالمگیر کتاب ہے، کیونکہ یہ کسی خاص ملک کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے جو ہے ہدایت نامہ نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، کیونکہ تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے کیا ہدایت نامہ. یہ بھی ایک حفاظت کے حوالے سے اہم پہلو. مامون جو تھا نا عباسیوں میں سے، عباسی ہے، اموی ہے مامون، اس کے ہاں ایک سالانہ ایک مجلس مقرر کرتے تھے، اس کا انعقاد کیا کرتے تھے، جس میں ہر مذہب کے لوگ آ کر جو ہے اپنے مذہب کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے. یعنی اس کے جو نمایاں پہلو ہوتے تھے ان کو سامنے لے کر آتے تھے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو بلائے، عیسائی، یہودی اور دیگر جو آسمانی مذاہب نہیں بھی ہیں ان کے بھی نمائندے بلائے جاتے تھے. پھر وہاں پر ایک مجلس کا انعقاد کیا جاتا. یہ کوئی ایسا غونی تھا، اس کا مقصد یعنی ایک علمی، یہ لوگ ایک علمی ذوق شوق رکھتے تھے. اس وجہ سے جو ہے یہ ایسے مجالس کا انعقاد کرواتے رہتے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا، لوگوں کے سامنے ساری باتیں آتی تھیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عیسائی جو تھے راہب، انہوں نے جو ہے اپنے مذہب عیسائیت کے حقانیت کے اوپر بہت سے دلائل بیان کیے، وہ ساری بات یہی. لیکن آئندہ سال جب اسی مجلس کا انعقاد ہوا تو اس نے جو ہے اسلام کی حقانیت پر دلائل دینا شروع کر دیا. اس سے ایک اور بھی بات معلوم ہوئی کہ اسلام کا جو تصور عام طور پر ہم لوگ جو تاثر دیتے ہیں کہ ایک تک نظری والا، کیونکہ اپنے علاوہ جو ہے وہ کسی کو انسان سمجھنے کا تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ایسے نہیں. انہوں نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ جو ہے نا میں نے قرآن مجید، اس کی وجہ یہ بنی کہ قرآن مجید میں ایک آیت میری نظر سے گزری، بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتابی. ٹھیک ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے جو اہل علم تھے ان لوگوں پر ڈالی گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے انجیل کے مختلف نسخے لیے، ان میں تبدیلیاں کر کے میں نے اس کو بازار میں کیا کیا، فروخت کیا، ان لوگوں نے اس کو یعنی بڑے شوق سے رغبت سے لے لیا. لیکن کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں، کسی نے بھی آ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ محرف ہے کیا ہے. اسی یہی معاملہ جو ہے میں نے تورات کے ساتھ کیا، اس میں بھی ایسے ہوا. اور یہی کام جب میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اب ہر شخص نے پہلے کیا کیا، اس نے پہلے جو ہے میرے سے اس بات کی تحقیق کی، کیونکہ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کا ہم مطابقت کریں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں، اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے. اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے اس طرح نسخے واپس آنا شروع ہو گئے. تو اس سے جو ہے مجھے اس بات کو میں نے تسلیم کر لیا کہ قرآن مجید جو ہے واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور یہ محفوظ کتاب ہے. جس طرح قریبی میں ایک شخص گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پچھلی صدی کے ہیں، ہندوستان کے تھے ویسے بھی گورنر میں، فرانس وغیرہ میں ان کا قیام زیادہ ادھر ہی رہا ہے. جس وقت پاکستان بنا ہے اس کی جو آئین سازی کی جو کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی وہ اس کا بھی حصہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے اندر جو ہے نا ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں پوری دنیا سے جو ہے انہوں نے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے
اور بالآخر جو ہے انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ اس کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں. یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا، اس نصیحت کو اتارا، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. کہ تو یہاں نزلنا لانے میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اس سے مراد وہ قرآن جو آسمان دنیا سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یعنی آپ جہاں تک یہ رسالت کی بات کہ انہوں نے کہا کہ آپ معاذ اللہ کے مجنون ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی پہلے امتوں میں جو ہے رسولوں کو بھیجا ہے. شیعہ یہ شیعہ کی جمع یہ فرقے گروہ جماعتیں ان کو کہتے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، کہ جو بھی رسول آئے ان کے ساتھ استہزاء کیا جاتا رہا ہے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بٹھا دیتے ہیں اس بات کو مجرمین گنہگاروں کے دلوں میں کہ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں کا طریقہ، پہلوں کی رسم وہ کیا ہو چکی، گزر چکی. تو یہاں سنت اپنے لغوی معنی مراد. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اب یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے نا لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ اس میں چڑھنے لگیں، کہ مثلا کوئی ہم ایسا ایک نظام بنا دیں کہ جس سے یہ خود آسمانوں میں چڑھ کر بھی دیکھ لیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، مطلب کہ یعنی اگر ہم انتہائی حد تک بھی کوئی واضح نشان ان کو دکھا بھی دیں، یہ بتانا مقصود ہے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی. سکرت ابصار، یعنی ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو سحر زدہ قوم ہے کہ ہم پر کیا کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا. مطلب یہ ان کی سرکشی کی انتہا کو بتلانا مقصود ہے کہ کسی بھی حال میں یہ لوگ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اگر بالفرض بھی ایسا نشان یہ دیکھ بھی لیں تب بھی یہ لوگ کیا نہیں کریں گے، ایمان لے کر نہیں ہیں.